اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انٹرسٹ اسمت کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ایک مختصر ویڈیو، ویری شارٹ ویڈیو، عشرہ ذو الحج کے فضائل، احکامات اور مسائل کے بارے میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس عشرہ کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے کچھ احکامات بھی ہیں اور کچھ مسائل بھی ہیں، اور یہ عشرہ ابھی 2 یا 3 دن بعد شروع ہونے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فجر میں ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام، عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کے، اور اس میں رات اور دن اور رات دونوں شامل ہیں، ان کی قسم اٹھا کر ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ متعدد احادیث میں ان کے فضائل و مناقب موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارک کا ترجمہ ہے، دیکھیں یہ عربی ٹیکسٹ ہے، ہم اس کا اردو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ان کے برابر نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مگر جو شخص جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے خود بھی واپس نہ، یعنی وہ شہید ہو جائے، تو اس کا درجہ بہتر ہے۔ مختصر یہ کہ یہ 10 دن جو ہے عشرہ کے، ذی الحجہ کے یہ 10 دن، یہ تمام عبادتوں سے بہتر، اس کی عبادتیں بہتر ہیں، بہت فضائل والے ہیں۔ آگے دیکھیں ایک اور احادیث کا، یہ دیکھیں اس کا عربی ٹیکسٹ ہے، اس کا ہم اردو پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ زیادہ عظمت والا ہے، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی عام ایام کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، تحلیل کرو، تکبیر کرو اور تحمید، یہ 4 چیزیں یاد رکھیں۔ دیکھیں اب ان کو پڑھتے ہیں کہ تسبیح سے کیا مراد ہے۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ، یہ دیکھیں تسبیح سے مراد سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہنا۔ تحلیل سے کیا مراد ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا، اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا، اور تمہید سے مراد الحمدللہ کہنا۔ اب اس کی کچھ فضائل بیان کر لیتے ہیں دوستوں۔ اس کے بارے میں حج کا بیان ہے تو اس کو ہم سکپ کر لیتے ہیں، آپ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا سکپ کر کے اس کے باقی فضائل پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے روزوں کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ ایک احادیث مبارکہ ہے، اس کے ترجمہ کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ دیکھو دوستو کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا فائدہ۔ دیکھیں یہ فضیلت 1 سے 9 ذی الحجہ تک ہے، یعنی اس عشرہ کے 9 دنوں تک ہے۔ 10ویں دن چونکہ عید کا دن ہے تو اس دن روزہ نہیں رکھنا جائز نہیں ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزے نہیں رکھے جاتے۔ یوم عرفہ جو کہ 9ویں ذی الحجہ ہے، اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، جو کہ حج کا رکن اعظم ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی خاص فضیلت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال
اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ دیکھیے دوستوں، اس دن روزہ رکھنے سے آپ کے گزرے ہوئے ایک سال کے جتنے گناہ کیے ہیں اور آئندہ سال کرنے والے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احادیث مبارکہ ہے۔ ایک پائی جاتا کہ عرفہ کے دن روزے کی عظیم الشان فضیلت ان لوگوں کے لیے جو حج ادا نہ کر رہے ہوں۔ حجاج کرام کو روزے کی وجہ سے وقوف عرفہ جیسی عبادت میں سستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اب ممنوع ایام جو ممنوع ہے وہ دن جس میں روزے نہیں رکھے جا سکتے وہ پورے سال میں 5 دن ہیں۔ اس میں ایک تو عید الفطر کا دن چھوٹے جس کو ہم چھوٹا عید کہتے ہیں، یکم شوال کا دن ہے، اور باقی 4 دن یہ بڑے عید الاضحیٰ اور اس کے بعد والے دن جس کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، جو کہ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے کہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ ایک حدیث مبارک ہے، دیکھیں دوستو، ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں ادا کی۔ آپ نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یوم الفطر سے مراد عید الفطر ہے، اور یوم النحر اس کو نحر کہتے ہیں، قربانی کہتے ہیں، اس کو مراد عید الاضحیٰ ہے۔ ایک حدیث میں ایام تشریق جس میں ہم دیکھتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں کہ اس سے بھی تعبیر دیا گیا ہے، مطلب یہ کہ عید کے بعد والے وہ ایام جن میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں ان میں روزہ نہ رکھا جائے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی پاک، صاف اور حلال گوشت سے مہمان نوازی کی جاتی ہے، تو اس مہمان نوازی کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ اب بال اور ناخن کٹوانے کا ایک مسئلہ ہے۔ ایک احادیث مبارکہ ہے، ترجمہ ہے جس کا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کس کا ارادہ ہو قربانی کا تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، یعنی وہ لوگ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ذکر اللہ کی کثرت ہے کہ ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے۔ اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ظلم، زیادتی اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی کثرت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں سورہ حج آیہ نمبر 28 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں معلوم دنوں میں، یعنی یہ 10 دن معلوم ہے۔ اور اس طرح ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیات مبارک کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہے۔ اب تکبیرات تشریق کیا ہے؟ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، جو کہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ شام یعنی نماز عصر تک۔ ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے قدر بلند آواز سے جبکہ خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کوئی بھی مشکل کشا، جتروا وغیرہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اللہ کی تکبیر، تحلیل اور تحمید کو ان اعیان میں بطور خاص ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب انسان اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے تو اس کے دل سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں عموماً اور عشرہ ذی الحج میں خصوصاً جب حج، قربانی اور بعض دیگر مسنون اعمال کے کرتے وقت نیت میں یہ فساد پیدا ہو سکتا ہے کہ میرا ذاتی کمال ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بار بار اللہ کی تکبیر کا زبان سے اظہار کیا جاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اصل میں اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی کبریائی کو باقی معبود ان سے جدا کرنے کا تصور دل میں پختہ کیا جاتا ہے کہ اصل ایک اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو اس کا شریک بن سکے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ زندگی، موت، رزق، روزی، آل، اولاد، عزت، ذلت، مشکل کشائی، حاجت روائی سب اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فوراً ذہن کو ایک بار پھر اللہ کی کبریائی کی طرف لے جانے کا حکم ہے، اور آخر میں نیکی کی توفیق اور نفس و شیطان کے بہکاوت سے چھٹکارا پانے پر شکرانے کے طور پر اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ اب چند مسائل کی طرف آتے ہیں دوستو۔ بعض لوگ ان مسائل کو ذرا غور سے پڑھ لیں۔ بعض لوگ تکبیراتی تشریق کو 3 دفعہ پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 1 مرتبہ زور سے پڑھنا واجب ہے، اور باقی اگر کوئی آہستہ پڑھے تو جتنا مرضی پڑھے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور مسئلہ نمبر 2 میں دیکھیں، تکبیراتی تشریق مرد، عورت، مقیم و مسافر سب پر واجب ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، مقیم ہو اور مسافر ہو۔ مسئلہ نمبر 3 دیکھیے، مذکورہ بالا تاریخوں میں تکبیراتی تشریق کا پڑھنا باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے، شہری اور دیہاتی، مقیم اور مسافر، مرد اور عورت سب پر واجب ہے دوستوں۔ مسئلہ نمبر 4 کو ذرا دیکھیں، بعض لوگ تکبیرات تشریق کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں۔ ضرور پڑھنی چاہیے اور مناسب بلند آواز میں پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5 کو ذرا دیکھیں، بعض لوگوں کی باجماعت نماز اگر رہ جائے یا جماعت سے کچھ رکعت رہ جائے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نماز مکمل کرنے کے بعد بلند آواز سے کہیں۔ عموماً لوگ اس میں جھجک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تکبیرات کو آہستہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی جھجک والی بات نہیں ہے دوستوں۔ مسئلہ نمبر 6 کو دیکھیں، اگر کوئی تکبیرات کہنا بھول گیا تو اگر نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ لینی چاہیے، اور اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، مثلاً آواز سے ہنس پڑا، عمدن وضو ٹوٹ دیا، عمدن یا سہو کلام کر لیا، مسجد سے نکل گیا، میدان میں نماز پڑھی اور صفوں سے باہر نکل گیا تو تکبیرات بہت ہو گئے، اب کہنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، اس پر استغفار ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 7 کو دیکھیں، ایامی تشریق کی کوئی بہت شدہ نماز اس سال ایامی تشریق میں قضا کرے تو اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، مسئلہ بہت اہم ہے۔ مسئلہ نمبر 8 دیکھیں، اگر ایام تشریق سے پہلے کی کوئی نماز ایام تشریق میں قضا کرے یا ایام تشریق کی کوئی بہت شدہ نماز ایام تشریق کے بعد قضا کرے تو تکبیرات نہ کہے۔ اور مسئلہ نمبر 9 کو دیکھیں، نماز عید کے بعد بھی تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 10 دیکھیں، نماز عید کے لیے عیدگاہ یا جہاں نماز عید ادا کرنی ہے اس کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ اللہ پاک شریعت کے ہر ایک حکم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔